السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگلے دن ایک پوسٹ میری نظر سے گزری انسٹاگرام پہ، اور اس کا کچھ کانٹینٹ اس طرح کا تھا کہ جو لوگ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یورپ جانے کے لیے ترس رہے ہیں، جو یورپ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹرائی یہ ہے کہ کسی طرح UK، USA، کینیڈا کا ویزا لگ جائے۔ اسی طرح اور بھی جو ممالک میں لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اٹا سٹا لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی طرح فلاں ملک میں پہنچا جائے۔ اور پاکستانیوں کا تو آپ پوچھیں ہی نہیں نا، کہ پاکستانی تو ہر وقت تیار ہیں پاسپورٹ ہاتھ میں لیے ہوئے کہ کوئی چانس بنے، کوئی موقع نکلے اور یہ دنیا کے کسی بھی اور ملک چلے جائیں، مطلب یورپ چلے جائیں، UK چلے جائیں، US چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں۔ مطلب آپ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہنے والی بات ہے کہ جتنا آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی ادھر بھی جانا ہے۔ وہ آپ کہیں گے نا کہ وہ فلاں جگہ ایک سمندر میں نوکری ہے لیکن ہے دوسرا ملک، اتنے پیسے ملیں گے، وہ پھر بھی تیار ہیں۔ لیکن پھر گھوم پھر کے یہ ساری بات جو ختم ہوتی ہے وہ یہاں پر بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو UK میں بیٹھا ہے، USA میں بندہ بیٹھا ہے، جو کینیڈا میں بیٹھا ہے یا یورپ کے کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس پاکستان آ جائے، لیکن اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھل رہا ہوتا، اس کے لیے کوئی آپشن نہیں موجود ہوتا، کیونکہ جب اس نے اس ملک کی نیشنلٹی لی تھی، جب اس نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، تب اس کو پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑنی پڑی تھی، اور یہ اس کے لیے قانوناً جو ہے وہ ایک قدغن تھی کہ آپ نے اگر پاکستان کی نیشنلٹی نہیں چھوڑی تو آپ کو اس ملک کی نیشنلٹی نہیں ملے گی۔ تو لیکن اب ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی بھی وجہ سے، چاہے اس وجہ سے کہ انہیں دوسرے ملک کی نیشنلٹی درکار تھی یا کوئی اور ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ماضی میں کسی بھی وقت پاکستان کی نیشنلٹی جو ہے اس کو چھوڑا تھا، خیر آباد کہا تھا، اب وہ پاکستان کی نیشنلٹی جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کب سے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے تھم نیل میں پڑھا ہو کہ ایک کے ساتھ ایک فری، اس کا کیا مطلب ہے، یہ تمام تفصیلات میں آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے جو قانون میں کی جا رہی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کے جو فوائد ہیں، وہ اوورسیز پاکستانیز کو یا اوورسیز جو رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کو یا ان کی فیملیز کو کس طرح ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انفارمیشن کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یہ بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ جس میں جن لوگوں نے پہلے کسی بھی وجہ سے پاکستان کی نیشنلٹی کو جو ہے وہ چھوڑا تھا کسی اور ملک کی نیشنلٹی لینے کے لیے، ان کے لیے قانون میں یہ رستہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ واپس جو ہے پاکستان کی نیشنلٹی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات یہ ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں بیسیکلی انہوں نے گورنمنٹ کے سامنے یہ مدعا رکھا تھا کہ ہم جب کسی بھی وجہ سے کسی ملک میں گئے اور پھر وہاں جا کر ہمیں نیشنلٹی چھوڑنی پڑی پاکستان کی، تو اس کے بعد ہمارے پاس قانون کے اندر کوئی ایسا آپشن موجود نہیں تھا کہ اگر ہم دوبارہ پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہیں یا سرکمسٹینسز بدل جائیں یا پاکستان کا اس ملک کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے کہ اب دونوں ملک کے لوگ جو بھی ہیں وہ ڈوئل نیشنلٹی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو ہمارے پاس ایسا آپشن قانون میں کوئی موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم پاکستان کی نیشنلٹی واپس رکھ لیں۔ تو جو یہ جو سارا مدعا تھا اس کو جب وزیر جو ہے وہ قانون اور انٹیریئر منسٹری اور گورنمنٹ کے ہائی اپس کے سامنے رکھا گیا، تو پھر سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پاکستان کا شہریت کا ایکٹ ہے، جس کو اردو میں اگر میں آپ کو بتاؤں کو عطائے شہریت ایکٹ جو ہے یا قانون جو ہے 1951 کا، اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ایسی کوئی شک موجود ہی نہیں تھی کہ جس کے اندر پاکستان کا کوئی شخص کہ جس نے اپنی شہریت چھوڑی ہو وہ دوبارہ پاکستان کی شہریت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب جو یہ جو ترمیم ہے یہ اس ایکٹ میں کی جا رہی ہے، جو عطائے شہریت ایکٹ ہے یا پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے 1951 کا، اس کے اندر یہ ترمیم کی جا رہی ہے، اور اس ترمیم کے بعد پاکستان کے جتنے لوگ پاکستان کی شہریت واپس لینا چاہتے ہیں ان کو یہ موقع حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ ترمیم کیا ہے؟ ترمیم بیسیکلی یہ ہے کہ جو سرکاری یعنی کہ وفاقی حکومت ہے وہ ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کرے گی، اور اس کے بعد کوئی بھی شخص کہ جس کی شہریت منسوخ ہوئی ہو یا اس نے چھوڑی ہوئی ہو، اس کے لیے ایک ایفیڈیوٹ جو ہے بیان حلفی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ وضع کر کے دے دیا جائے گا، وہ آپ نے فل کرنا ہوگا، اس کو آپ نے جمع کروانا ہوگا، اور وہ جب آپ جمع کروائیں گے تو پاکستان کی شہریت آپ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے لکھا کہ بیان حلفی دینے پر پاکستان کا وہ شخص جو ہے شہری بن سکتا ہے۔ اب ایک کے ساتھ ایک فری والی جو آفر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس قانون میں جو ترمیم پیش کی گئی ہے اس کے مطابق یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کوئی شخص جس کی جانب سے یہ بیان جمع کروایا جائے گا، بیان حلفی کہ میں پاکستان کی شہریت جو ہے وہ واپس لے رہا ہوں، تو اس شخص کا جو بھی نابالغ بچہ ہوگا
جس کی اس شہریت کے قانون کے تحت جو ہے وہ شہریت ختم ہو گئی تھی، وہ بھی پاکستان کا شہری بن سکتا ہے. تو ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، نو پرابلم. اگر آپ اپنی شہریت واپس لے رہے ہیں تو آپ کے جو ڈیپینڈنٹ بچے ہیں جو نابالغ ہیں ابھی، یعنی 18 سال سے کم ہیں، ان کو بھی پاکستان کی شہریت جو ہے وہ واپس مل جائے گی. اب یہ کتنی بڑی ایک تبدیلی ہے کہ پاکستان کے لوگ تو ہمیشہ سے اسی چیز کے خواہش مند رہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ یورپ کی، یو کے کی، یو ایس کی یا کسی اور ملک کی نیشنلٹی مل جائے، پی آر مل جائے، بھلے وہ کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے وہ لیگلی یہاں سے پہنچیں، انلیگلی پہنچیں، یا عرف عام میں جس کو آپ کہتے ہیں ڈنکی لگا کر پہنچیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ ان ممالک میں پہنچتے ہیں. لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے، ایک زندگی میں ایسا پیچ آتا ہے کہ جب وہ وہاں رہتے ہیں، گرم و سرد برداشت کرتے ہیں، رزق حلال کے لیے جو ہے وہ ساری کوششیں کرنے کے بعد سیٹل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ان کو وطن کی یاد بھی آتی ہے، پھر ان کو پاکستان کی یاد بھی آتی ہے. ویسے بھی وہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پاکستان کی سالانہ جو معاشی یعنی کہ اعداد و شمار آپ دیکھیں تو اس میں $30 بلین جو ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی رقم ہے اور یہ ان کی طرف سے پاکستان بلکہ اپنی فیملیز کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی کنٹریبیوشن ہے. لیکن بالآخر جن لوگوں نے یہ موقع گنوا دیا تھا آن دا وے، جس طرح سے بھی ان کو یہ مطلب جو آپشن انہوں نے لوز کیا تھا، اب ان کے لیے یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج پر جو ہے یہ جیسے ہی قانون جو ہے وہ پاس ہوتا ہے، جیسے ہی یہ انیکٹ ہوتا ہے تو وہ واپس پاکستان کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں. بہت سارے دوست میرے خود کے بھی جو کئی دیگر ممالک میں بھی رہ رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان جانے کے لیے بڑے بےتاب نظر آتے ہیں، بڑی ان کی کوشش ہوتی ہے، بڑی ان کا دل ہوتا ہے کہ وہ خود بھی جائیں اور اپنے بچوں کو بھی پاکستان سے جو ہے وہ کنیکٹ کروائیں اور کوشش کریں کہ ان کا جو ایک لنک ہے جو ہمارا پاکستان کے ساتھ تھا کبھی، وہ بحال رہے. لیکن بہت ساری وجوہات، جس میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنی شہریت چھوڑ چکے ہیں اس وقت جو بھی ان کے سرکمسٹینسز تھے اس کی بنیاد کے اوپر، لہٰذا وہ چاہتے تو ہیں کہ یہ پاکستان سے رشتہ جڑا رہے لیکن ان کے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ جو قانون اب پیش ہوا ہے، یہ کنسرن جو بھی منسٹری کی طرف سے آیا ہے، اب یہ کنسرن کمیٹی کے پاس جائے گا، پھر وہاں سے جب یہ پاس ہو کے آئے گا پھر یہ سینٹ میں جائے گا، اور سینٹ سے جب یہ پاس ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے اوپر سائن کر دیتے ہیں، جس کے بعد یہ نافذ العمل ہو جاتا ہے، یہ انیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو جو بھی ایک طریقہ کار اس میں درج کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ دینا ہے، اس میں جو بھی گورنمنٹ کا کانٹینٹ ہوگا اس کو آپ ایگری کریں گے، سائن کریں گے، اور آپ کو پاکستان کی شہریت جو ہے وہ دوبارہ حاصل ہو جائے گی. تو یہ لگتا بڑا عجیب سا ہے کہ لوگ جب ساری دنیا کی جو ہے وہ شہریت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں تو پاکستان اس دوران جو ہے یا پاکستانی حکومت جو ہے اس دوران اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آئیں ہم آپ کو پاکستان کی شہریت جو ہے وہ واپس دے رہے ہیں. سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے. بہت سارے لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو واقعی ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں ہم پاکستان کی شہریت کے لیے دوبارہ حامی بھرتے ہیں اور ہمیں واپس چاہیے یہ. بے شک وہ پاکستان کی حکومت سے اختلاف کریں، وہ پاکستان کے مسئلے مسائل پر بات کریں، بے شک ان کو بہت سارے گریونسز ہوں گے، ان کی بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ جن سے آپ شاید اگری کریں یا ڈس اگری کریں، لیکن شہریت ایک ایسا رائٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو شخص پاکستان سے محبت کرتا ہے، پاکستان کے لیے سوچتا ہے یا اس کا کوئی کنیکشن ہے، وہ کبھی بھی اس کو لوز نہیں کرنا چاہے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ پاکستان سے تو نکل سکتے ہیں لیکن پاکستان کو آپ سے نکالا نہیں جا سکتا. اور اسی طرح اگر آپ کسی اور ملک کے شہری ہیں تو اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے وہ ملک کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ان کی فیملیز کے لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹ کروانا چاہتے ہیں، اپنا کلچر دکھانا چاہتے ہیں، اپنی چیزیں ان کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ماحول سے بیرون ملک پہنچے اور ایک انہوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا، تو دس ول بی دا لائف چینجنگ ایکسپیرینس فار دیم اینڈ اپرچونٹی فار دیم. تو دیکھتے ہیں جیسے یہ بل پاس ہوتا ہے اور اس حوالے سے کوئی اور اگر اس میں امینڈمنٹس آتی ہیں یا چیزیں آتی ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.